سپریم کورٹ کے حکم پر اے این ایف نے گرفتار کیے گئے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو عدالت پہنچا دیا۔ جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایفیڈرین کیس میں علی موسیٰ گیلانی کی جانب سے دائر درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ اس دوران وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ علی موسیٰ گیلانی کو نوٹس جاری ہو چکا تھا، لہٰذا عدالت کے گیٹ سے ان کی گرفتاری توہین عدالت ہے۔ مختصر سماعت کے بعد عدالت نے علی موسیٰ گیلانی کو آدھے گھنٹے میں عدالت طلب کر لیا۔ عدالت نے گیٹ سے گرفتار کرنے والے اے این ایف کے اہلکار بھی طلب کر لیے ہیں۔ عدالتی حکم پر اے این ایف نے انہیں عدالت پہنچا دیا ہے اور اس موقع پر علی موسیٰ گیلانی کا کہنا تھا کہ انہیں سپریم کورٹ کا سمن نہیں ملا تھا۔ عدالت میں طلبی کی خبر انہیں اپنے والد سے ملی۔ توہین عدالت لگنے کے باوجود عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ پر پورا بھروسہ ہے۔ اس سے قبل علی موسیٰ گیلانی ایفیڈرین کوٹا کیس میں سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کرانے آ رہے تھے کہ اے این ایف اہلکار نے انہیں ان کی گاڑی سے زبردستی اتارا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ گرفتاری کے موقع پر علی موسیٰ گیلانی کی اے این ایف اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ علی موسیٰ گیلانی کی ایفیڈرین کوٹا کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور ان کی ضمانت ہائی کورٹ نے منسوخ کر دی تھی۔ ایڈوکیٹ خالد رانجھا نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار نہ کیے جانے کا یقین دلا کر عدالت لائے تھے۔ خالد رانجھا نے کہا کہ وہ اے این ایف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر اے این ایف نے گرفتار کیے گئے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو عدالت پہنچا دیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد انہیں عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا۔ جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایفیڈرین کیس میں علی موسیٰ گیلانی کی جانب سے دائر درخواست ضمانت کی سماعت کی اور اس دوران وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ علی موسیٰ گیلانی کو نوٹس جاری ہو چکا تھا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وقت نیوز کے نمائندے ماجد جلال سے۔ جی ماجد جلال، سپریم کورٹ کے حکم پر اے این ایف کے اہلکاروں نے گرفتار کیے گئے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو عدالت میں پہنچا دیا ہے۔ ان کی گرفتاری اور اب عدالت میں پیشی تک آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ قبل موسیٰ گیلانی سپریم کورٹ میں پیش کر دیے گئے ہیں اور اب دوبارہ ان کی جو درخواست ضمانت تھی اس کی سماعت شروع ہوئی ہے اور اس سلسلے میں اے این ایف کے حکام بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جبکہ موسیٰ گیلانی اور ان کے وکیل ڈاکٹر خالد رانجھا بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے عابد ذوالفقار ڈپٹی ڈائریکٹر تھے جو اے این ایف کے جن کی سربراہی میں صبح گرفتاری ہوئی ہے موسیٰ گیلانی کے یہاں پر ان کی سخت سرزنش کی گئی ہے عدالت کی جانب سے۔ جسٹس طارق پرویز نے ان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ کو کس طرح معلوم تھا کہ موسیٰ گیلانی آج پیش ہوں گے، اور جس پر ان کی جانب سے عابد ذوالفقار کی جانب سے کوئی واضح جواب عدالت کو نہیں دیا جا رہا تھا، جس پر جسٹس طارق پرویز نے دوبارہ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا کانسٹیٹیوشن ایونیو سپریم کورٹ کے باہر جو موجود روڈ ہے اس کا نام کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے۔ اس حوالے سے جسٹس طارق پرویز نے کہا کہ آپ کیا کانسٹیٹیوشن ایونیو پر سیر کرنے آئے تھے، جس پر عابد ذوالفقار کی جانب سے جو عدالت میں آج عذر پیش کیا گیا اور جو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اے این ایف کی مختلف ٹیمیں جو تھی وہ موسیٰ گیلانی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی اور اسی سلسلے میں ایک ٹیم آج سپریم کورٹ کے باہر بھی موجود تھی ان کی نگرانی میں، جن کی سربراہی عابد ذوالفقار کر رہے تھے۔ تو اس ٹیم کی جانب سے موسیٰ گیلانی کو جب وہ یہاں پر پہنچے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے قبل جسٹس ناصر الملک کی جانب سے بھی عابد ذوالفقار سے یہ استفسار کیا گیا، بار بار پوچھا گیا کہ آپ نے یہ گرفتاری کس طرح کی ہے، جبکہ ان کی درخواست جو تھی وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھی۔ اور اس حوالے سے عابد ذوالفقار سے جسٹس ناصر الملک کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کا کیا آج اے این ایف کا کوئی کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ یہ تمام سوالات تھے جن کا عابد ذوالفقار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تاہم بعد ازاں انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ وہ خصوصی طور پر موسیٰ گیلانی کی گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ میں یہاں پر سپریم کورٹ کے باہر اپنے اہلکاروں کے ہمراہ موجود تھے اور آج صبح جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تاہم ابھی اس کیس کی مزید سماعت ابھی جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ماجد جلال، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر اے این ایف نے کیے گئے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو عدالت پہنچا دیا ہے اور اس موقع پر علی موسیٰ گیلانی کا کہنا تھا کہ انہیں سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے۔ وقت نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔
تازہ اطلاعات کے مطابق علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ بتائیں کہ ایفیڈینٹ کوٹا کیس میں گرفتار رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کے حکم پر ANF نے گرفتار کیے گئے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو عدالت پہنچایا تھا، اور اس کیس کی سماعت ہوئی جس میں علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اس سے پہلے علی موسیٰ گیلانی کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور آج اس کیس کی سماعت ہونا تھی۔ اس سے پہلے ANF نے انہیں سپریم کورٹ کے احاطے کے باہر سے ہی گرفتار کر لیا تھا، جس کے بعد عدالت کے حکم پر ANF کے اہلکاروں نے علی موسیٰ گیلانی کو عدالت میں پیش کیا، اور اب اس کیس کی سماعت کے بعد علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت 25 ستمبر تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ آپ کو علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت 25 ستمبر تک منظور کر لی گئی ہے، اور ایفیڈینٹ کوٹا کیس میں گرفتار رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو سپریم کورٹ پہنچا دیا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انہیں سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے، اور سماعت کے دوران علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت 25 ستمبر تک منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ANF نے گرفتار کیے گئے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو عدالت میں منتقل کر دیا، اور جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایفیڈینٹ کیس میں علی موسیٰ گیلانی کی جانب سے دائر درخواست ضمانت کی سماعت کی، اور علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت 25 ستمبر تک منظور کر لی گئی ہے۔ اس دوران وکلاء نے عدالت کو بتایا تھا کہ علی موسیٰ گیلانی کو نوٹس جاری ہو چکا تھا، لیکن عدالت کے گیٹ سے ان کی گرفتاری توہین عدالت ہے، اور مختصر سماعت کے بعد عدالت نے علی موسیٰ گیلانی کو آدھے گھنٹے میں عدالت طلب کر لیا، اور عدالت نے گیٹ سے گرفتار کرنے والے ANF کے اہلکار بھی طلب کر لیے تھے، اور عدالتی حکم پر ANF نے انہیں عدالت میں پہنچا دیا، اور عدالت میں جب وہ پیش ہوئے علی موسیٰ گیلانی تو ان کی عبوری ضمانت 25 ستمبر تک کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر بتائیں آپ کو کہ ایفیڈینٹ کوٹا کیس میں گرفتار رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت 25 ستمبر تک منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ANF نے گرفتار کیے گئے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو عدالت میں منتقل پہنچایا گیا، اور اس موقع پر سماعت کے دوران علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت 25 ستمبر تک منظور کر لی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں وقت نیوز کے نمائندے متی اللہ جان سے۔ جی متی، اس بارے میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ پہلے اینٹی نارکوٹکس فورس کے اہلکاروں نے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو سپریم کورٹ میں پیش کیا، اور سپریم کورٹ میں ان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی، اور درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران جسٹس ناصر نے اینٹی نارکوٹکس فورس کے اہلکاروں سے بار بار پوچھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دروازے سے گیٹ سے علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار کیوں کیا، جس پر اینٹی نارکوٹکس فورس کے جو دفتروں کو گھبرا گئے اور واضح طور پہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، جس پہ جسٹس طارق پرویز نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے گرفتار کیا ہے تو آپ اس کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ان کو اریسٹ کرنا ہے، یا آپ ویسے ہی یہاں پہ بقول جسٹس طارق پرویز کے سیر کرنے آئے ہوئے تھے؟ جس کا تفتیشی افسر نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، مگر بعد میں تفتیشی افسر نے یہ اقرار کیا کہ وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں علی موسیٰ گیلانی کی عبوری ضمانت 25 ستمبر تک منظور کر لی ہے، جب مخدوم شہاب الدین جو ان کے شریک ملزم ہیں اسی ایفیڈینٹ کیس میں، ان کے کیس بھی سنا جائے گا۔ اسی دوران عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا سپریم کورٹ کے گیٹ سے علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار کرنا قابل افسوس ہے۔ انہوں نے لفظ ریگریٹیبل استعمال کیا، اور کہا یہ ایک کوشش تھی اینٹی نارکوٹکس فورس کی کہ علی موسیٰ گیلانی کو عدالتوں سے رجوع کرنے کے ان کے قانونی حق سے محروم کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے جو اینٹی نارکوٹکس فورس کا یہ گرفتاری کا عمل ہے، اس حوالے سے اپنی رائے کو مؤخر کر دیا ہے، تاہم علی موسیٰ گیلانی کو 25 ستمبر تک عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد علی موسیٰ گیلانی یہاں سپریم کورٹ سے باہر آئیں گے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا سے بھی بات کریں گے، مگر اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے علی موسیٰ گیلانی کو اینٹی نارکوٹکس فورس کی حراست سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو عبوری ضمانت دے دی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی موسیٰ گیلانی اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے داخلی دروازے سے باہر آ رہے ہیں، اور توقع ہے کہ وہ اب میڈیا سے بھی بات کریں گے۔ علی موسیٰ گیلانی کو کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے عبوری ضمانت پہ رہا کیا ہے، اور اب ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ ایک منٹ آپ اس وقت مطمئن ہیں عدالت نے جو آپ کے لیے فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج میڈیا والوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جب آج صبح میں سپریم کورٹ کی دہلیز پر آیا
تو ایک کیمرہ مین مجھے نظر آ گیا. تو میں نے یہ کہا کہ اگر آج میں اریسٹ بھی ہو جاؤں تو یہ کیمرہ مین میری گواہی ضرور دے گا, نہیں تو اس کا کیمرہ ضرور دے گا. تو میں سب سے پہلے تو میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں 2-4 چیزیں کلیئر کر دوں کہ ہر جگہ ٹی وی پر یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ ایفیڈرین کیس کا مرکزی ملزم, اگر ان کا چلان پڑھا جائے جو انہوں نے جمع کرایا ہے, جس میں اور بھی بہت سارے ملزم ہیں, تو اس میں میرا نام نہیں ہے. میرے پر یہ کہا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دیم, اکارڈنگ ٹو ANF, کہ میں نے دباؤ ڈالا. اس کے عوض مجھے کیا کوئی رقم موصول ہوئی؟ کچھ نہیں, صرف دباؤ ڈالا میں نے. میری کیا حیثیت تھی اس وقت؟ نہ میں MNA تھا, نہ میں وزیر تھا, میں تو لندن پڑھ رہا تھا اس وقت. لیکن یہ جو مرکزی ملزم ہے اس کو نکال دیں. اگر ان کے چلان پر بھی جایا جائے تو میرا کردار سب سے چھوٹا ہوگا اس کے اندر. اور آج میں ہائی کورٹ میں بھی یہ کہتا رہا کہ میلا فائڈی ہے ان کی, میلا فائڈی ہے, لیکن میری بات کسی نے نہیں سنی. آج میلا فائڈی آپ سب نے دیکھ لی جو مین ہینڈل ہوا گیا. میں نے ان کو کہا کہ میں سپریم کورٹ کی دہلیز پر ہوں, سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑا ہوں, میں سپریم کورٹ میں سرنڈر کر رہا ہوں. کیونکہ میں اگر ملک میں واپس آیا تھا, مبشر لقمان کا آپ شو دیکھ لیں, اس پہ میں نے اپنی ٹکٹ بھی بتائی تھی کہ میں کس فلائٹ پہ واپس آ رہا ہوں. جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب نے سو موٹر نوٹس لیا اور انہوں نے میرا پوچھا, تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آپ کا پوچھا ہے, آپ اگلی فلائٹ پر ملک میں واپس آ جائیں. اور جب میں واپس آیا تو میں نے لیٹر لکھا کہ آئی اونلی ٹرسٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان, اور میں آنریبل چیف جسٹس کی حکم پر واپس آیا. انہوں نے کہا آپ اداروں پہ اعتبار کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس ادارے پہ اعتبار نہیں کرتا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے ANF پر میں کیوں نہیں اعتبار کرتا؟ میں نے یہ درخواست دی کہ میری تفتیش تبدیل کی جائے. میری تفتیش تبدیل نہیں کی گئی کیونکہ جو میرا تفتیشی افسر ہے وہ میرے خلاف گواہ ہے, اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے. کیا تفتیشی افسر اپنی ایفیڈیوٹ کو ثابت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ تو آٹومیٹکلی اس کی تو پریجوڈس ہوگا, وہ تو پریجوڈس ہو جائے گا. اس کی تو گواہی ہے انویسٹیگیٹنگ افسر کی. کہیں یہ بتائیں کہ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹیگیٹنگ افسر بھی ہے اور گواہ بھی ہے میرے خلاف. تو اس لیے میں نے یہ درخواست دی تھی. خیر وہ اٹینڈ نہیں کی گئی, وہ درخواست میری ریجیکٹ ہوگی. لیکن میں نے پھر بھی سپریم کورٹ کے حکم پر ہر دفعہ ہر جگہ پیش ہوا, ہر وقت پیش ہوا. میں ملتان تھا, 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. انہوں نے مجھے کال کی رات کو کہ صبح آپ نے آنا ہے. کوئی نوٹس ایشو نہیں ہوا, کوئی سمن ایشو نہیں ہوا. میں ایک فون کال پر آ گیا کہ کہیں یہ عدالت میں یہ نہ کہہ دیں کہ میں عدالت کے حکم پر نہیں آ رہا. ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں, اور میں یہی سوچتا تھا کہ شاید سب احترام کرتے ہیں, کنہیں لوگوں پر عدالت پر احترام نہ کرنے کا الزام لگا ہوا ہے. لیکن آج عدالت کے سامنے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کون لوگ باوردی لوگ عدالت کا احترام نہیں کرتے. ہم جو عوامی نمائندے ہیں, عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں, ہم ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا مشکور ہوں, میں اس ادارے کا مشکور ہوں جس نے میرے یقین کو اور پختہ کر دیا. اور جب مجھے یہاں سے آپ دیکھ لیں گے میری ٹانگ پہ زخم بھی ہے, خون بھی نکل رہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں MNA ہوں, میں 94,000 ووٹ لے کر آیا ہوں. میں چاہتا تو سپریم کورٹ جب میں آ رہا تھا تو 50,000 بندہ میرے ساتھ آ سکتا تھا, لیکن میں اکیلا آیا کیونکہ مجھے سپریم کورٹ پر اعتبار تھا. میں واحد اکیلا 3 بندے اپنے لائرز کے ساتھ میں آیا. پاکستان بار کونسل کے وہ ممبر ہیں کہ وہ میری آواز پہنچائیں گے, اور آج انہوں نے اعتماد نہیں کیا. انہوں نے مین ہینڈل کیا, جس وجہ سے ہراس کیا. اور میں نے ان کو کہا کہ میں سپریم کورٹ کی دہلیز میں ہوں. ارے بابا, سپریم کورٹ کا احترام کرو, یہ سپریم کورٹ ہے, اس سے بڑا ادارہ کوئی نہیں ہے, جس کو آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جو آئین کی تشریح کرتا ہے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ بھی چاہیں گے کہ ارسلان افتخار کی تفتیش جس طرح تبدیل ہوئی ہے آپ لوگ تبدیل ہو؟ دیکھیں تفتیش کا فائدہ جو تبدیل کی گئی تھی, اس کا فائدہ کیا آپ لیں گے جو ارسلان افتخار کیس میں
देखिए नो कमेंट, मैंने अपनी दरख्वास्त दे दी है सुप्रीम कोर्ट में, वो आप पढ़ लें, उस पर सारे जो मेरी प्रेयर्स हैं वो मैंने डाल दिए अंदर। देखिए बिल्कुल देखिए तशद्दुद ये आप, मैंने अभी तो खून नहीं निकाला, अभी तो नहीं लगाया। मैंने केस के मुतालिक सवाल करें, सिर्फ केस से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट की देखिए मैं बताता हूँ देखिए सुप्रीम कोर्ट जब मेरी हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई तो उसके बाद ज़ाहिर बात है मैंने लॉयर से मशवरा करना था। सुप्रीम कोर्ट लास्ट एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट फोरम है, मुझे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आना चाहिए था, मैं आना चाहता था, और सुप्रीम कोर्ट की और लिमिटेशन भी कोई नहीं है, पहली बात तो है, तो मुझे तैयारी में वक्त लगा। देखिए ये अदालत में सब्जुडिस मामला है, मैं इस पर नो कमेंट करेंगे। दस्ती साहब को देखिए मैं रास्ते में था, देखिए मैं रास्ते में था, इजलास खत्म था, वापस आया हूँ। हम तो कभी भागने वाले नहीं हैं। एक आप सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सुन लें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सवाल फिर आप उनसे करें। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाया जाए, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। देखिए मेरा राइट है सुप्रीम कोर्ट में आना, मेरा राइट है सुप्रीम कोर्ट में आना। मैं बिल्कुल मफरूर नहीं था, मेरे पास तो एक ये गलत इन्फॉर्मेशन है, एब्सकॉन्डर जो ये कह रहे थे ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं तो पार्लियामेंट लॉजेस से आ रहा था। मूसा आपका ये कहना है कि आपने कोई असर और रसूख इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको ईमेल क्यों किया गया और जो वादा माफ हुआ है वो आपका नाम क्यों ले रहे हैं? ये ऐसा आप क्यों देखिए ये कुछ हमारी भी सुनो ना, अदालत में है, कुछ हमारी भी सुनो ना। नाराज नहीं कर सकता, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, मखदूम अली मूसा गिलानी की बुरी ज़मानत जो है 25 सितंबर तक मंजूर कर ली गई है, और इस हवाले से मीडिया के बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनका कहना था कि मैं मरकज़ी मुलजिम नहीं हूँ, मुझ पर सिर्फ दबाव डालने का इल्ज़ाम है। और उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस का मुल्क वापस आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मुझे ANF पर एतबार नहीं, हम अदालत का एहतराम करते हैं। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा जमशेद दस्ती मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। शायद वो रोड पे इनके कर्नल भी पैसे ले रहे थे समगलरों से, बड़े बड़े समगलरों से। और मियाँ वाली चेक पोस्ट, मैं पूरे इलाके में खुद ने मिल के लोगों को पकड़ा। मियाँ वाली मूसा खेल के पहाड़ों के नजदीक ये बेलगाम लोग हैं, ये बेलगाम लोग हैं, बेलगाम ये जनेरू। और आपको ये भाई ये फौजी जर्नल है, इनको कोई लगाम नहीं डाल सकता। एक वक्त आएगा अवाम इनकी गर्दन पे हाथ रखेगी। और एक वर्कर है इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ यार इतनी बड़ी गुंडागर्दी है, आप इन चोरों को सपोर्ट दे रहे हो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन चोरों को सपोर्ट कर रहे हो। ये फौजी जर्नल आपके हुकूमत के अंदर नहीं है, सबूत क्यों नहीं लाते, इल्जाम क्यों नहीं लाते? आपको ये पता है, मेरी बात सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने एक वर्कर खड़ा है। ये जितने भी ये माफिया है, मैं हमेशा असेंबली में भी बोला हूँ, बाहर भी बात की है, आज की ये दहशतगर्दी जो है इन जर्नलों की तरफ से, इन फौजी बदमाशों की तरफ से एक तारीख का एक सियाह दबा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। देखो मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं वजीर आजम होता तो या मैं बैठा होता या सारे कोर्ट मार्शल अरेस्ट होते। वजह है कि हमारा सिस्टम कमजोर है। खुदा की कसम अगर हम लोग ठीक होते तो इन जनेलों को जरूरत ही ना होती। पूरा 90% पैसा ये लोग खा गए। कोई बोल सकता आएगा, तब्दीली आएगी। अगर एक जमशेद दस्ती आया हुआ है तो आएगी सवाल भी तब्दीली। ले लें, इधर देखिए। आज आप जिस अदालत के एहतराम की बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत ने तो उनका कहना नहीं माना। 3 साल यार हो गए, कौन सी चीज नहीं मानी, कौन सी चीज, इस अदालत को कौन सी चीज नहीं मानी? केस ये पाकिस्तान की तारीख है कि वजीर आजम खड़े हैं कोर्ट के सामने। पाकिस्तान को
میں تو آج بھی کون سے میں احترام آج کی بھی بات کر رہے ہیں آپ؟ آج بھی فیصل رضا عابدی کے رویے کی مذمت کرتا ہوں کھل کے. اس کا اپنا ذاتی فعل ہے, وہ اس کو عدالت بھی نوٹس لے, پارٹی نے بھی اس کی پوری مذمت کیا, پارلیمانی میٹنگ میں بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ نوٹس ہونا چاہیے دستی صاحب. اچھا آپ یہ بات سنیں, آپ کو یہ تو سارا کوئی نظر آتا ہے کیا جنوبی پنجاب کے مسائل آپ کو کبھی نظر نہیں آتے؟ یہاں آپ کو یہ جنوبی پنجاب کا تھا. میں تو لڑ رہا ہوں نا, میں تو فیوڈل سے لڑ رہا ہوں. میں کس میدان میں نہیں, پروگرام میں نہیں تھا واللہ. یہ کبھی الحمدللہ مجھے اللہ نے ہمت دیا ہے, میں سامنے کبھی پیٹھ پیچھے نہیں بھاگا, نہ کسی کو پیٹھ پیچھے وار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے غریبوں کا حلقہ ہے, آپ دیکھیں کبھی جا کے, میں تعریف نہیں, آپ دیکھیں جا کے وہ غریبوں کا وہ حالت. دستی صاحب جن جرنیلوں کو آپ میرے پاس سارے ایک جیسے نہیں ہیں. کیا یہ آپ کے انڈر اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو نہیں, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ توسیع نہیں ہونی چاہیے. جو اپنی میعاد پوری کر چکے اسے. جمشید دستی سپریم کورٹ کے سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ فوجی جرنیلوں کی دہشت گردی ہے جو کہ آپ نے سپریم کورٹ کے باہر دیکھی. اس سے پہلے علی موسیٰ گیلانی کی بری ضمانت 25 ستمبر تک منظور کر لی گئی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مرکزی ملزم نہیں ہوں, مجھ پر صرف دباؤ ڈالنے کا الزام ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے حکم پر میں ملک میں واپس آیا اور مجھے عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے. اور